نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ التوبہ کی آیات ہیں۔ سورۃ التوبہ کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ بالترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 115 سے ہو رہا ہے۔ جو دوست باقاعدہ درس میں بیٹھ رہے ہیں اور کل کے درس میں بھی شریک تھے، کہ علم میں ہے کہ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک حکم دیا تھا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے شمع رسالت کو اور آپ سے تعلق رکھنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، کیونکہ اس میں لفظ بھی یہی استعمال کیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا، جو بھی ایمان لائے، قیامت تک جو بھی ایمان لائے، ان سب کے لیے یہ حکم دیا کہ وہ مشرک جو شرک پہ مر گیا ہے اور اس کی موت کفر پہ، شرک پہ واقع ہو گئی ہے، اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ اگرچہ فرمائے وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ ان سے تمہارے خون کے رشتے وابستہ ہوں، کہ خون ایسا ہے کہ یہ انسان کے جسم میں جوش مارتا ہے، تو خون کے رشتے بھی ہوں تو پھر بھی اللہ کا یہ حکم تمہارے لیے تمہارے خون کے رشتوں سے زیادہ مقدس اور عزیز ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام کے لیے تھا۔ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ہستی جس طرح قابل احترام اور ان کی محبت کا مرکز تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات صحابہ کرام کو اپنی خواہشات سے، اپنے جذبات سے، اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے رسم و رواج سے زیادہ عزیز تھے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے بعد پھر رسم و رواج پہ عمل نہیں کیا اور اپنے جذبات اور خواہشات پر نہیں چلے، بس پھر جو کچھ اللہ نے فرمایا اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر انہوں نے عمل کیا، اس لیے وہ کامیاب ہو گئے۔
اللہ نے قرآن میں فرما دیا اولئک هم المفلحون، یہ سب کامیاب ہو گئے۔ اب اس طرح کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا۔ اولئک هم الفائزون فرما دیا، اولئک هم الراشدون فرما دیا کہ رشد اور ہدایت کے اس نقطہ انتہا کو یہ پا گئے کہ جس کو پہنچ کر انسان اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان باتوں کو صحابہ کرام کی ان قربانیوں میں اور ان کے کردار کے اندر بیان فرمایا۔ اب صحابہ کرام کی شخصیت کا اندازہ لگائیے، دو آیتیں آگے آ رہی ہیں، اس میں صحابہ کرام کی شخصیت کو اور نکھار کے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری ہے تو اس کے بعد صحابہ کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اس سے پہلے جو ہم اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، کہیں وہ تو گناہ میں کون نہیں ہو جائے گا کہ اس پر ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اب یہ احساس ہوا تو اللہ نے صحابہ کرام کو مطمئن کیا، فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ جب کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، رہنمائی دے دیتا ہے، تو پھر اس وقت تک اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اس پر تمام احکامات واضح نہ کر دیے جائیں۔ تو اب یہ پہلے یہ حکم واضح نہیں تھا کہ مشرکوں کے لیے استغفار کرنا یا نہیں کرنا، تو اس وقت اگر کسی نے کر لیا تو وہ گناہ میں شمار نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ حکم پہلے نہیں دیا، ابھی دے دیا، اس لیے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کون سا حکم کب دینا ہے، کون سا حکم کب تک رہے گا۔ تو اللہ پاک نے اس طریقے سے دیے احکامات، کیونکہ اس وقت احکامات نازل ہو رہے تھے، اتر رہے تھے، تو وہ جیسے جیسے صحابہ کرام کی اندر استعداد اور صلاحیت بڑھتی جا رہی تھی، اسی طرح اللہ کے احکامات آ رہے تھے، تو ان کے لیے اس حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشکل بھی پیش نہیں آ رہی تھی کہ جب ایک حکم اترتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی باتیں سن سن کر اندر سے ان کی استعداد اور صلاحیت اتنی بن چکی ہوتی کہ اس حکم پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ اس لیے ہمیں بھی جو حکم ہے، ہمیں جو احکامات پر عمل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کی وجہ بری صحبت ہے۔ انسان بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ وقت آ جاتا ہے کہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور جب انسان نیک صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر نماز پڑھنا تو اس کے لیے آسان ہوتا ہی ہے، بڑے سے بڑا بظاہر مشکل حکم بھی اس کے لیے بالکل آسان ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کہ اس کا اللہ کی ذات پر یقین بن چکا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں جب اس پر عمل کرنے کا ارادہ کروں گا تو اللہ میرے لیے راستے بنا دے گا، اللہ میری مشکل آسان کر دے گا، اللہ میرے لیے اس میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کا ذہن اللہ کے بارے میں بن جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسے میرے ساتھ گمان کرتا ہے تو میں پھر اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرما دیتا ہوں۔ اس کا ایک گمان بن جاتا ہے اللہ کے بارے میں، یہ حسن ظن بن جاتا ہے کہ میرا رب میرے لیے اس میں آسانی پیدا کرے گا، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی۔ تو فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ اگلا جملہ پھر صحابہ کرام کے اطمینان اور سکون کے لیے، فرمایا سب کچھ اللہ کا ہے، آسمانوں میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، زمین میں بھی اللہ کی بادشاہت ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سب کچھ ہے ہی اللہ کا، تو لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کا دروازہ چھوڑ جاؤ گے تو پھر یہ مت سمجھو کہ ہمیں کہیں اور کوئی مدد مل جائے گی
یا ہمیں حمایت مل جائے گی. یہ لوگ بھی اگر کوئی تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. اگر اللہ ان کے دلوں میں نہیں ڈالے گا تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. تو اصل مدد اور حمایت اللہ کی ہے. جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ چڑھ گیا. اور بعض قرض خواہ تو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، بات تھوڑے سخت ہوتے ہیں. ایک نے 1 دن 2 دن مہلت دی، 4 دن دی، لیکن جب وہ بہت زیادہ مہلتیں دے دے کر تھک گیا تو اس نے ایک دن بہت سختی کی. کہا کہ کل ہر حال میں مجھے بس صبح فلاں ٹائم پر پیسے پہنچا دینا، ورنہ تو پھر میں تمہارے ساتھ جو بھی کروں گا تو پھر اس میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں گا. اب بیچارہ گھبرا گیا، گھبرا کے یہ مسجد کے اندر آ گیا. اب یہی سیدھا راستہ ہے، انسان گھبرائے اور اللہ کے گھر آ جائے. اللہ کے گھر آیا اور اللہ کے سامنے اس نے جو اس کی ضرورت تھی، حاجت تھی، وہ پیش کر دی. اور بے چینی اس کی بڑھتی رہی. جب اس کو اپنے قرض خواہ کی دھمکیاں یاد آتی تو اتنی اور زیادہ اندر سے بے قراری بڑھتی. لوگ تو سب چلے گئے نماز پڑھ کے، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا، اور بے چینی اتنی بڑی کہ اب اس کی جناب چیخیں نکلنی شروع ہو گئی کہ وقت جا رہا ہے، رات بھی گزر رہی ہے. ایک صاحب جو اپنے گھر میں تھے اور اس علاقے کے اچھے کھاتے پیتے تھے، اس کو اس دن کوئی تکلیف ہوئی اور باہر نکلا. ٹہلتا ہوا اس نے مسجد کا رخ کیا. جب مسجد میں جیسے داخل ہوا اس کو چیخنے چلانے کی آواز آئی تو وہ سیدھا وہاں پہنچا. اس سے پوچھا بھئی کیوں چیخ رہے ہو؟ اس نے اپنی تکلیف بتائی. تو اس نے کہا کہ کتنا قرضہ ہے؟ سارا قرضہ اس نے بتایا. تو وہ گیا گھر سے، وہ ساری رقم لے کر آیا اور اس کو دے دی، اور ساتھ میں کہا آئندہ بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ میرا نام ہے، یہ میرا گھر ہے، یاد کر لو. اس نے کہا نہ مجھے تیرے نام کی ضرورت ہے، نہ تیرے گھر کی ضرورت ہے. جس نے آج تجھے بیچ کر میری ضرورت پوری کی ہے وہ آئندہ بھی میری ضرورت پوری کرے گا. جو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ ڈالتا ہے. تو لہذا اللہ نے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. صحابہ کرام سے کہ تمہارے دل میں خود یہ وسوسہ آئے یا کوئی باہر ایسی بات کرے تو ان وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ مت دو. سب کچھ اللہ کا ہے. آسمان پر بھی سب کچھ اللہ کا، آسمانوں میں، اور زمین میں بھی سب کچھ اللہ کا. زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی. یحیی و یمیت، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی تمہاری حمایت کرنے والا نہیں. یہ انبیاء علیہ السلام جتنے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، ان انبیاء کا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ عدی بن حاتم، یہ حاتم آپ لوگوں نے نام سنا ہے، یہ اپنے وقت کا بہت زیادہ بڑا سخی گزرا ہے. کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. اس کا بیٹا تھا عدی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا. اس کی بیٹی تھی، بیٹی بھی ایمان لائی اور یہ بیٹا بھی ایمان لایا، عدی بھی لایا. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدی بن حاتم نے کہا کہ حسین میری عزت کیا کرو، مجھے احترام سے دیکھا کرو. یہ ساتھی مذاق کرتے ہیں نا آپس میں. پتہ ہے میں ایک بہت بڑے سخی باپ کا بیٹا ہوں. میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا
کہ اس کے گھر کے 10 دروازے تھے، کوئی سائل آتا تو کسی نہ کسی دروازے سے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ مسکراہٹ سے فرمانے لگے کہ تمہارا والد بڑا سخی تھا لیکن میرا نانا بھی بڑا سخی تھا. تمہارے والد نے گھر کے 10 دروازے بنائے تھے اور آنے والے کو 10 دروازوں سے گزرنا پڑتا، پھر کسی نہ کسی دروازے سے کچھ مل جاتا. اور میرا نانا اتنا بڑا سخی تھا، اس کے پاس جب کوئی آتا تو وہ اس کو ایک دروازے پر لے جاتے، اور وہ دروازہ اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم تھا اور ہے کہ جو اس دروازے پر آ جائے پھر اس کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. تو عدی نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، حقیقت یہ دروازہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے جو انبیاء علیہ السلام لوگوں کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے آتے ہیں، اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے ہوتا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو جائے، غلطیوں پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اللہ کے سامنے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کر لے کہ اللہ اب میں نہ آپ کو ناراض کروں گا نہ آپ کے نبی کو ناراض کروں گا. بس یہ عہد کر لیں. پھر آپ دیکھیں اپنی جگہ. ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت مولانا سعید خان صاحب، تو ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھے. یہ واقعہ ہمیں سنایا بزرگوں نے. جماعت چل رہی تھی، ٹرین کے اندر تھے اور ٹرین کسی وجہ سے خراب ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور تقریباً کافی وقت لگا، کوئی 7-8 گھنٹے ٹرین کھڑی رہی. جب 4-5 گھنٹے گزر گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب تو بھوک بھی ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے اور یہاں جنگل میں کچھ ہے بھی نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ایسی یاد ہے، ابھی پڑھوں گا تو اللہ پاک کھانے کا انتظام فرما دیں گے. اور نے کہا جی آپ پڑھیں. تو سورۃ القصص کی وہ آیت پڑھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر پڑھی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو کچھ آپ دیں گے میں اس کا محتاج ہوں. حضرت نے تو زیر لب پڑھی تھی، اسی وقت ایک بندہ جنگل کے اندر سے دوڑتا ہوا، سر پہ ایک ٹوکری تھی، سیدھا اس ڈبے میں آیا اور ان 2 برتھوں کے درمیان جہاں جماعت بیٹھی ہوئی تھی وہاں آیا اور وہ ٹوکری رکھی اور پیچھے ریورس کا گیئر لگایا اور ایک دم اتر کے چلا گیا. ساتھی حیران کون تھا. جب اس نے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر جناب بکرے کا گوشت بڑے بڑے پیس بھنے ہوئے وہ اس میں پڑے ہوئے تھے. سب ساتھیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. تو آپ بتائیں کہ جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل رہتی نہیں، اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے. جیسے میں نے بھی عرض کیا، بس تھوڑا سا انسان اپنا رخ سیدھا کر لے، اللہ سے وعدہ کر لے. جیسے اب آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے. آیتیں تو میں نے پڑھ لی تھی لیکن وقت کی کمی سے بیان نہیں کیا، آئندہ درس میں آ رہا ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کا ذکر جو آ رہا ہے تو تفصیل سے آئے گا، لیکن جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے اور وہ مسجد کے اندر آئے، یہ اب آپ تفصیل سے آئندہ ہفتے میں بیٹھنا انشاءاللہ ہوگا. جب مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا یہ سوال کیا، اللہ کے رسول یہ میری توبہ کا حکم آپ نے صادر کیا یا اللہ کی طرف سے ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور کیوں ہے؟ فرمایا تم نے سچ کہا، اللہ نے تمہاری سچائی کو قبول کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں پر اللہ نے آپ کی سچائی کو ظاہر کر دیا. تو جب انسان اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نیک
بندوں کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، جن بزرگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ اللہ نے ہمیں نسبت نصیب کی ہے، اللہ ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔